السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اور اسلام کا یہ خاصہ ہے، چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے کسی اور عبادت کا معاملہ ہو، آپ کی عبادت اسی وقت قابل قبول ہوگی جب آپ وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ادا کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے عمل کے تعلق سے۔ جس عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ جس عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہی عمل ہے جو رب کے یہاں قابل قبول ہے، وہی عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستے نہیں ہیں جن بنیاد پر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ آج کے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، امت محمدیہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمایا ہے، وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ نماز توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن نماز ہے۔ تو نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پڑھنا، ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے اہم چیز آپ کی نیت خالص ہو۔ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے یہی معاملہ ہے۔ میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نماز ہو یا پھر اس کے علاوہ جو بھی عبادت ہو، وہ عبادت کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ ان علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ رواہ البخاری فی کتاب الوحی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ راوی حدیث ہے علقمہ بن ابی وقاص اللیثی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر سے فرماتے ہوئے سنا۔ آپ ممبر سے فرما رہے تھے کہ لوگوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اور لوگوں کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی انہوں نے نیت کی ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے وہی چیز حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں تو لوگ مجھے نمازی کہیں،
تو وہی چیز حاصل ہوگی، پھر اس نماز کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ملنے والا ہے۔ تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، جس شخص نے ہجرت کی دنیا پانے کے لیے یا پھر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جس نیت سے وہ شخص ہجرت کرتا ہے بدلہ ویسا ہی ملے گا۔ یعنی ہجرت بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا آسان ہو، تو اسلام میں اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ آدمی جب ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن نیت میں کھوٹ اگر ہے کہ ایک شہر سے دوسرا شہر جانے کا مقصد دنیا پانا ہے یا پھر کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب نہیں ملے گا، چونکہ آپ کے دل میں یہی بات تھی۔ تو نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اس بات کو یاد رکھا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیت کیسے کریں، نیت کیسے کریں؟ تو یاد رکھیے نیت کا جو محل ہے وہ دل ہے، النیہ محلها القلب۔ زبان سے نیت نہیں کی جاتی ہے، جس طرح سے آنکھوں سے دیکھا جانا ہے، پاؤں سے کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا ہے، دیکھنے کی جگہ آنکھ ہے پاؤں نہیں ہے، اسی طرح سے نیت کی جگہ دل ہے زبان نہیں ہے، سننے کی جگہ کان ہے ناک نہیں ہے، اسی طرح سے نیت کی جگہ دل ہے زبان نہیں ہے، چلنے کی جگہ پاؤں ہے ہاتھ نہیں ہے، اسی طرح سے نیت کی جگہ زبان نہیں ہے بلکہ دل ہے۔ عموماً جو غلطیاں ہوتی ہیں یہیں پر غلطیاں ہوتی ہیں، چاہے مرد حضرات ہو چاہے خواتین حضرات ہو، کہ نیت زبان سے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتاویٰ ابن تیمیہ کے اندر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت ہی اہم بات فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَهْرَ بِالنِّيَّةِ لَا يَجِبُ وَلَا يَسْتَحِبُّ، کہ زور سے نیت کرنا نہ ہی مستحب ہے نہ ہی واجب ہے، زبان سے نیت کرنا نہ ہی مستحب ہے نہ ہی واجب ہے۔ لا فی مذہب ابی حنیفہ، نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں، یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے بھی ایسا کوئی جملہ نہیں ہے کہ زبان سے نیت کرے، ثابت نہیں ہے۔ ولا احد من ائمۃ المسلمین، اور مسلموں اور مسلمانوں کے اماموں میں سے کسی بھی امام سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نیت زبان سے کی جائے، کسی بھی امام سے ثابت نہیں ہے۔ بل کلہم متفقون علی انہ لا یشرع الجہر بالنیہ باتفاق ائمۃ الدین، بلکہ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زور سے نیت کرنا، زبان سے نیت کرنا یہ مشروع نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو زبان سے نیت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نیت کا جو محل ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان کے اندر فرماتے ہیں، اور یہ واضح کرتے ہیں کہ زبان سے جو لوگ نیت کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ مَكَثَ أَحَدُهُمْ عُمَرَ
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دے، لیفتش هل فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد من اصحابہ شیئا من ذالک لما غفر بہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دے، عمر کیوں دے دے؟ ایک مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے، صرف ایک مسئلہ تلاش کرنے کے لیے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ نیت کا مسئلہ، زبان سے نیت کرنے کا مسئلہ۔ تو 950 سال کی عمر کسی کو مل جائے صرف ایک مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے کہ زبان سے نیت کرنا، عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے زبان سے نیت کرنا، نیت کرتا ہوں میں ظہر کی 4 رکعت کے واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے جو الفاظ کہے جاتے ہیں، یا پھر اور دیگر عبادات میں جو زبان سے نیت کے الفاظ کہے جاتے ہیں، اس الفاظ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنے کے لیے کسی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی عمر دے دے، 950 سال کی اللہ تبارک و تعالیٰ عمر دے دے، وہ ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ نہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کیا ہے، نہ یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ سے بھی زبان سے نیت کرنا ثابت ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ 950 سال کی لمبی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن نیت کے تعلق سے کہ زبان سے نیت کرنا ثابت ہے، ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو نیت کا محل کیا ہے؟ دل ہے۔ تو نماز کے لیے جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم ارادہ کرتے ہیں، ابھی ظہر کی نماز اذا ہو رہی ہے، دل میں جو خیال آتا ہے ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے، یہ اسی کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ زبان سے نیت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر اس طرح سے ہم نے کہا کہ جس طرح سے دیکھنے کے لیے کوئی شخص پاؤں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی جگہ آنکھ ہے، اسی طرح سے نیت اگر کوئی شخص زبان سے کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، چونکہ نیت کی جگہ دل ہے۔ چلنے کی جگہ، چلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ پاؤں ہے۔ سننے کا ذریعہ کیا ہے؟ کان ہے۔ سونگھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ناک ہے۔ تو ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ ہے، اسی طرح سے نیت کی بھی جگہ ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نیت بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نیت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد نیت کرنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کہنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ یا تو دونوں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے؟ یا تو کندھوں تک اٹھانا ہے، یا تو کانوں تک اٹھانا ہے، کانوں کو چھونا نہیں ہے، ایسے بھی نہیں کرنا ہے۔ تو کندھوں تک یا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، یا تو کانوں تک اٹھائیں۔ اب اس تکبیر کو تکبیر اولا کہتے ہیں یا پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں؟ تکبیر اولا کہتے ہیں یا پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں؟ تکبیر اولا اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کی سب سے پہلی تکبیر یہی ہے، اسی لیے اسے تکبیر اولا کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں تو نماز سے پہلے بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں، جائز تھیں، اب وہ چیزیں نماز میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب وہ چیزیں آپ کو نماز میں نہیں کرنی ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر ہم نے کہا، رفع الیدین کیا، رفع الیدین کیا،
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے؟ اور کہاں تک کرنا ثابت ہے؟ دو مسئلے کو یاد رکھیے گا۔ رفع الیدین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کہاں تک کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے اٹھاتے ہیں، کہاں تک اٹھانا ہے اس کا بالکل خیال نہیں ہوتا ہے، اس کا بالکل احساس نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہاں تک اٹھانا ہے اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو یہاں پر سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آپ نے رفع الیدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں کیا ہے۔ تو اللہ اکبر کہا، رفع الیدین کیا، رفع الیدین کیا، اور ہاتھ باندھنے سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ اب رفع الیدین کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود۔ رواه البخاری فی کتاب الاذان۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الاذان میں حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ افتتح التکبیر فی الصلاۃ، آپ نے نماز میں نماز کی شروعات تکبیر سے کیا، اللہ اکبر سے کیا۔ افتتح التکبیر فی الصلاۃ، نماز کی شروعات آپ نے اللہ اکبر سے کیا۔ اسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یا پھر تکبیر اولا کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فرفع یدیہ حین یکبر، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ تو نماز میں داخل ہو رہے اللہ اکبر کے ذریعے سے، اس کے بعد سے دوسرا جو کام ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی رفع الیدین کیا، حتی یجعلہا حذو منکبیہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، مونڈھوں کے برابر لے گئے۔ تو صرف ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، کہاں تک اٹھانا ہے اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ خاص کر کے بچے جو نماز پڑھنے آتے ہیں، نوجوان جو نماز پڑھنے آتے ہیں، انہیں شروع سے ان سب باتوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے کہ ہمیں نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز ہمیں پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ طریقہ جاننا بہت ضروری ہے۔ چاہے بچے ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے عورت ہو، یہ ذہن میں رہے کہ میری نماز اسی وقت قبول ہوگی جب میری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو آپ کندھوں تک اٹھاتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ کندھوں تک اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ مِثْلَهُ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہا تو آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے رفع الیدین کیا۔ جب آپ نے تکبیر اولا پڑھا تب آپ نے رفع الیدین کیا، جب آپ نے اللہ اکبر کہا رکوع میں جانے کے لیے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھتے ہیں تو بھی آپ نے کیا کیا، رفع الیدین کیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔
آگے فرماتے ہیں کہ وقال ربنا ولک الحمد، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد آپ نے پڑھا۔ جب ہم رکوع میں جائیں گے رکوع تک تو انشاءاللہ کیا کیا دعائیں ہیں اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ ولا يفعل ذلك حين يسجد، سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، سجدے میں نہیں کرنا ہے۔ ولا حين يرفع راسه من السجود، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تھے اس وقت بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بیان فرماتے ہیں۔ تو تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، رکوع جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے رفع الیدین کے تعلق سے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ کتنی جگہوں پر رفع الیدین کرنا ہے، نماز میں کتنے مقامات پر؟ تو نماز میں 4 مقامات پر کیا ہے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، 4 مقامات پر، 4 جگہوں پر رفع الیدین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے مسئلہ برابر ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو رفع الیدین کرنا ہے پہلی جگہ، دوسری جگہ رکوع جاتے وقت آپ کو رفع الیدین کرنا ہے، تیسری جگہ رفع الیدین کی جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تب رفع الیدین کرنا ہے، چوتھی جگہ تشہد میں 2 رکعت کے بعد جب تشہد میں بیٹھتے ہیں اور دعا پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کے جب آپ اٹھتے ہیں تو رفع الیدین کر کے کیا کرنا ہے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ تو رفع الیدین کے 4 مقامات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ورفع ذلك ابن عمر الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور صحابی رسول سے مشہور تابعی حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کا معاملہ کیا تھا، کانا اذا دخل فی الصلاۃ کبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے پہلی جگہ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع میں جاتے تو رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے۔ یہ دوسری جگہ رفع الیدین کرنے کی۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ یہ رفع الیدین کرنے کی تیسری جگہ ہے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ کتنی جگہ ہو گئی؟ 4 جگہ۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا ہے، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا ہے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے، اور تشہد کے بعد جو تیسری رکعت کے لیے ہاتھوں کو باندھتے ہیں تو اس سے پہلے رفع الیدین کرنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ」ابن عمر الی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تابعی حضرت نافع، مشہور تابعی حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں، یعنی میں جو کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا منسوخ ہے، حدیث موجود ہے، تابعی گواہی دے رہے ہیں، تابعی گواہی دے رہے ہیں، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جگہوں پر رفع الیدین کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لہذا رفع الیدین کرنا یہ منسوخ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے جسے ایک مسلمان کو بجا لانا چاہیے۔ ایک مسلمان کو اپنی نماز کی اصلاح اسی انداز سے کرنی چاہیے۔ تو ناسخ اور منسوخ کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر رفع الیدین کرنا منسوخ ہو جاتا تو صحابہ کرتے نہیں کرتے، کئی صحابہ کرام سے اس طرح سے، لہذا جو ثابت ہے وہ ثابت ہے۔ لہذا نماز نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پڑھے۔ تو رفع الیدین 4 مقامات پر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو ہماری انگلیاں یا تو بند بھی نہیں ہونی چاہیے، انگلیاں بند بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے، نارمل کا معاملہ ہو۔ تو رفع الیدین کرتے وقت انگلیاں بالکل اس طرح سے آپس میں ملی ہوئی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کھلی ہوئی بھی نہ ہو، اور اس پر بھی دھیان رکھا جائے، اس پر بھی دھیان رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی اسی طرح سے۔ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ ان سعید بن سمعان قال دخل علینا ابو ہریرہ مسجد بنی زریق فقال 3 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركه الناس كان اذا قام الى الصلاة قال هكذا واشار ابو عامر بيده ولم يفرج بين اصابعه ولم يضمها، رواہ الحاکم فی المستدرک، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت سعید بن سمعان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں آتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجد کا نام مسجد بنی زریق تھا۔ تو مسجد بنی زریق کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفعل بهن تركه الناس، 3 چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ 3 چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن لوگوں نے ان 3 چیزوں کو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد سے فرماتے ہیں کہ کان اذا قام الى الصلاة قال هكذا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا معاملہ ایسا تھا، آپ کا معاملہ ایسا تھا، آپ نے ایسا کیا۔ یعنی بہت لوگ اپنی انگلیوں کو یا تو ملا لیتے یا تو فرق کر لیتے ہیں، انگلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس معاملے میں اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ وَأَشَارَ أَبُو عَامِرْ بِيَدِهِ وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمَّهَا، اپنے انگلیوں کے درمیان نہ تو بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں عمل کر کے، راوی جو حدیث ہیں اس حدیث کے سند میں جو راوی ہیں وہ کیا ہے، عمل کر کے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نارمل تھا، جس طرح سے نارمل ہماری انگلیاں رہتی ہیں، نارمل معاملہ تھا، انگلیوں کو ملانا بھی نہیں ہے
وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمَّهَا، نہ ہی انگلیوں کے درمیان فرق کرنا ہے، فاصلہ رکھنا ہے، نہ ہی ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو آپس میں ملانا ہے۔ تو کیا سمجھا؟ صرف ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے، نہیں، رفع الیدین کر رہے ہیں تو رفع الیدین کے ساتھ دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ رفع الیدین کر رہے ہیں تو دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھانا، ہم نے صرف یہی جانا ہے، ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے، یا تو کندھوں تک اٹھانا ہے یا تو کانوں تک اٹھانا ہے، دونوں ثابت ہے۔ تو صرف ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، کہاں تک اٹھانا ہے یہ بھی خیال رہے، اور ہاتھوں کو اٹھاتے وقت ہماری انگلیاں کیسی ہونی چاہیے، نہ ملی ہوئی ہو، نہ بالکل جدا ہو، نہ انگلیوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث عموماً پیش کی جاتی ہے رفع الیدین نہ کرنے کے تعلق سے۔ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ جن حدیثوں پر شک کرنا، ضعیف ہونے کا شک کرنا، موضوع ہونے کا شک کرنا، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، کیونکہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر کوئی بھی حدیث کیا ہے؟ ضعیف نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ رفع الیدین کرنا منسوخ ہو گیا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ بخاری سے، وہ حدیث کیا مسلم شریف میں ہے، جبکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ حدیث ہم بتاتے ہیں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام تشہد میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اشارہ کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنے ہاتھوں سے، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہاتھوں سے اشارہ کرنے سے منع کیا ہے، وہ رفع الیدین کے جو 4 مقامات بیان کیے گئے وہاں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تشہد میں جس طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے، جس طرح سے سجدے سے سر اٹھانے کے درمیان، سجدوں سے سر اٹھانے کے بعد رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے، اسی طرح سے تشہد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو سلام پھیرتے وقت بھی کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھانا ثابت نہیں ہے، ہاتھوں کو رفع کرنا ثابت نہیں ہے، وہاں کا وہ معاملہ ہے۔ کہتے دیکھیے ہمارے پاس دلیل ہے، حدیث مل گئی ہے، تو کہاں کی بات کہاں پر لا کر کے فٹ کر دینا، یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے، منہج سلف سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، حدیثوں کو صحابہ کرام کے فہم سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ حدیث سمجھ لیتے ہیں۔ وعن جابر بن سمرہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنا اذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس اذا سلم احدكم فليلتفت الى صاحبه ولا يؤمي بيده رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ کیا تھا؟ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ اب معاملہ کیا تھا؟ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السلام علیکم السلام علیکم، کہ ہم جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرتے وقت زبان سے بھی کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہاتھوں کو بھی ساتھ میں اشارہ کر، ہاتھوں سے بھی اشارہ کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
تو اس طرح ہم لوگ کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ما شانکم تشیرون بایدیکم کانہا اذناب خیل شمس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وجہ ہے، آپ سب ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ سلام پھیرتے وقت اس طرح سے اشارہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، جس طرح سے گھوڑے اپنے دموں کو ہلاتے ہیں اسی طرح سے تم تو اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ سلام پھیرتے وقت صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہنا ہے، ہاتھوں سے اشارہ نہیں کرنا ہے۔ یہ جو معاملہ تھا تشہد کے وقت، تشہد پر بیٹھنے کے بعد ساری دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے وقت صحابہ کرام اشارہ کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا نہیں، سلام پھیرتے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ لہذا صرف سلام پھیرتے وقت زبان سے الفاظ کہے جائیں، ہاتھوں سے اشارہ نہ کیا جائے۔ اب بتائیے کہاں کا مسئلہ ہے اور کہاں لا کر کے فٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو رفع الیدین کرنا منسوخ ہو گیا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا رفع الیدین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب رفع الیدین کے بعد کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ رفع الیدین کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر، ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے ہم نے جانا، اب اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو کیا ہے؟ باندھنا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس تعلق سے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کیسے باندھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس تعلق سے کیا ہے، کیسی رہنمائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، اس کو سمجھتے ہیں پہلے۔ ان طاؤوس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کے راوی ہیں، مرسل حدیث ہے، اور اس مرسل حدیث کی سند متصل تک پہنچتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسرے یہ عمل اتصال کے ذریعے سے صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت ہاتھوں کو باندھا، کیسے باندھا؟ کانا یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، کہاں رکھا؟ علی صدرہ، سینے پر رکھا، صدر بولتے ہیں سینے کو۔ تو کانا یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا کرتے تھے، اور کہاں رکھا کرتے تھے؟ علی صدرہ، سینے پر رکھا کرتے تھے، اور یہ نماز کا معاملہ تھا۔ تو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ جب باندھنے کا معاملہ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھا کرتے تھے۔ لہذا جب ہم اللہ اکبر کہیں، کہاں تک اٹھائیں؟ رفع الیدین کرنا ہم نے سمجھ لیا ہے، جب ہاتھوں کے باندھنے کا معاملہ ہو تو سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہذا مردوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہماری عورتیں سینے پر باندھ سکتی ہیں، مرد سینے پر نہیں باندھیں گے۔ کوئی اس کی تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
اگر عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا قبول کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو بدرجہ اولا مردوں کے لیے بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا معاملہ قبول ہونا چاہیے اور اس بات کو اقرار کرنا چاہیے، کوئی اس کی تفریق نہیں ہے۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہاتھ باندھتے وقت عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد ناف پر یا پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ اگر کسی کے پاس ایسی کوئی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ہمیں بتایا جائے، ہمیں دکھایا جائے، ہم الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث کہیں سے مشرق یا مغرب کے کسی بھی کونے سے آ جائے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس حدیث پر اب تک عمل نہیں ہوا، عمل کیسے ہوگا، نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہو گیا ہے، اب ہمیں کرنا ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ اور ایک مسلمان کا مزاج بھی یہی ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو تفریق کی جاتی ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں گی اور مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، اس تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہے تو بتائی جائے، دلیل ہے تو ہم تک پہنچائی جائے، انشاءاللہ اس چیز کو واپس لے لیتے ہیں، اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو چاہے مرد کا معاملہ ہو، چاہے عورت کا معاملہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے ہاتھ باندھنے کا معاملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، لہذا مرد کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، کوئی اس میں تفریق والی بات نہیں ہے۔ اور مرسل حدیث ہم نے کہا، تو مرسل جو حدیث کا جو معاملہ ہے، احناف کے یہاں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ مراسل ان کے یہاں قابل قبول ہیں۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ حدیث مرسل ہے مگر صحیح السند ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ مرسل حدیث کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کے تعلق سے یہ چیز واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ۔ اس حدیث کے بعد شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر دونوں ہاتھوں کو پھر اپنے سینے پر دونوں ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے۔ لہذا حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ سینے پر باندھنا صحیح رہا ہے اور صحیح طریقہ رہا ہے۔ امام سرخسی احناف کے یہاں بہت بڑے امام ہیں، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے کتاب الاصول، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ فَأَمَّا مَرَاسِيلُ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ حُجَّةٌ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا۔ ہمارے کوئی حنفی بھائی یہ نہ کہے کہ آپ تو مرسل حدیث کو پیش کیے ہیں، ابھی ہم صحیح حدیث کو بھی پیش کریں گے، لیکن ہمارے حنفی بھائیوں کو مرسل حدیث پر اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ امام سرخسی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصول کے اندر لکھتے ہیں کہ دوسرے اور تیسرے یعنی دوسری اور تیسری صدی کی مرسل روایات ہمارے احناف علماء کے قول کے مطابق حجت ہیں، دلیل ہیں۔ تو حدیث کے مرسل ہونے پر کوئی شک کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس تعلق سے اور کیا ہے؟ ایک اور حدیث سے سمجھتے ہیں۔
وعن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواہ ابن خزیمہ فی صحیح۔ ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا تھا؟ ہاتھ باندھنے کی کیفیت کیا تھی؟ صحابی رسول اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول۔ تو صحابی رسول واضح کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے وقت سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، لہذا ناک پر یا پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جتنی بھی روایات ہیں یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں، ایک بھی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو رفع الیدین کرنا، اس کے بعد سے ہاتھوں کو باندھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہمیں دونوں ہاتھ کس طرح سے باندھنا ہے جب ہم نماز میں ہوتے ہیں۔ اب ہم نے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا، اس کے بعد سے اب کیا کرنا ہے؟ دعا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو باندھنے کے بعد، سینے پر دونوں ہاتھوں کو باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے دعا ہے، جسے دعا استفتاح بھی کہا جاتا ہے، دعا ثنا بھی لوگ کہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ کئی دعائیں ہیں، لمبی دعائیں بھی ہیں، لیکن جو دعائیں عام ہیں ان دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاة قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سینے پر ہاتھ باندھ لیتے تو اب شروعات کیسے کرتے؟ آپ کہتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو سورہ فاتحہ سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے ان میں سے ایک یہ دعا ہے، اور ایک دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیۃ قبل ان یقرأ فقلت یا رسول اللہ بأبی انت وأمی ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءہ ما تقول؟ قال اقول اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد، رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتے، تکبیر تحریمہ،
کی بات ہو رہی ہے. تو سکتا حنیتن قبل ان یقرأ، تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان جو خاموش رہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد. یہ پڑھتا ہوں میں، جس میں گناہوں سے دوری کا اعلان ہے. اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے. جس طرح سے کپڑے، مفہوم کیا ہے؟ جس طرح سے کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے، میل والے کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے، میرے دلوں کو بھی صاف کر دے، ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے. مشرق و مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے، ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوریاں پیدا کر دے. مجھے اور میرے گناہوں کو پانی سے دھو دے، اولوں سے دھو دے، برف سے دھو دے. یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے، چاہے مرد حضرات ہو چاہے خواتین حضرات ہو. بچوں کو چاہیے یا پھر ماؤں کو چاہیے کہ یہ سب دعائیں اپنے بچوں کو یاد کرائیں. تربیت اولاد میں ان اصولوں کو سامنے رکھیں، ورنہ بچے آپ کے 10 سال 15 سال کے ہو جاتے ہیں، 20 سال کے ہو جاتے ہیں، انہیں دعائیں یاد نہیں رہتی ہیں. تو تربیت کا انداز یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دعائیں یاد کروائیں، طریقہ نبوی بتائیں کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. یہ تربیت کا انداز ہے. 4 سال 5 سال سے لے کر کے یہ 10 12 سال 15 سال تک ہی یہ وقت ہے تربیت کا. یہ وقت اگر نکل گیا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. 4 سال سے لے کر کے 13 سال 15 سال کا جو وقت ہوتا ہے، جتنی کوششیں کرنی ہے ماؤں کو چاہیے کہ کر لیں، باپ کو چاہیے کہ کر لیں. اس کے بعد سے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو 15 سال کے بعد آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر زندگی بھر روتے رہیں گے، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے، میرا بچہ میرا نہیں ہے، میرا بچہ بدماش ہو گیا ہے، ٹینشن ہو گیا ہے، پانی میں پھونک دیجئے پلا دیں. آپ نے تربیت ہی نہیں کیا تو پانی میں کیا، پوری دنیا کے پانی میں پھونک کر کے پلا دیں پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اور سورہ فاتحہ کے درمیان آپ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں. تو اللہم باعد بینی سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دونوں عام دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے کہ ہم نے نیت کر لیا، ہاتھوں کو اٹھانا سمجھ لیا، رفع الیدین کرنا. رفع الیدین کرنے کے بعد ہاتھوں کو کہاں پر باندھنا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جانا. ہاتھوں کو باندھنے کے بعد اب قرات سے پہلے کیا پڑھنا ہے، حدیث رسول کی روشنی میں ہم نے سمجھا. اب دعائے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ کا معاملہ ہے، سورہ فاتحہ کا معاملہ ہے. اب سورہ فاتحہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے، جس آدمی نے، جس نمازی نے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے مسئلہ برابر ہے، جس مرد نے، جس عورت نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز میں آپ کی نیت خالص ہے، لیکن سورہ فاتحہ آپ کی نماز میں نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ نماز کی روح ہے. یہی معاملہ ہے کہ آپ صحیح اور راجح قول کے مطابق آپ رکوع کو پاتے ہیں، آپ کی رکعت شمار نہیں کی جائے گی. آپ بعد میں آتے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، امام صاحب سجدے میں چلے گئے ہیں، آپ جلدی آتے ہیں،
آپ رکوع میں آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس رکعت میں سورہ فاتحہ جو پڑھنا ہے وہ آپ سے چھوٹ گیا ہے۔ تو جس رکعت میں آپ رکوع پاتے ہیں وہ رکعت آپ کے لیے شمار نہیں ہوگی۔ جس رکعت میں آپ رکوع کے بعد قیام پاتے ہیں وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی۔ جس رکعت کو میں آپ سجدہ پاتے ہیں وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ جس حال میں امام کو پاؤ اس حال میں تم شامل ہو جاؤ۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت نماز میں اتنی زیادہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نماز میں پورے 30 پارہ پڑھ لیے، آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن صرف آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا ہے اور سورتوں کو آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اب جو عربی جاننے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، من کا استعمال جانتے ہیں، جنہیں عربی گرامر پر درک حاصل ہے، پھر جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ من کا جو اطلاق ہوتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو تو اس میں من میں سب آ گئے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جس نے، من کا مطلب یہ آپ کا جس نے نہیں پڑھی۔ اب جس نے میں مقتدی بھی آ گئے، امام بھی آ گئے، اس میں مرد حضرات مقتدی بھی آ گئے، خواتین حضرات بھی آ گئی۔ تو من کا استعمال، من کا فائدہ، جو لوگ عربی جانتے ہیں، عربی گرامر سے واقف ہیں، وہ من کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ جہاں من کا استعمال کیا جاتا ہے تو من عام عموم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا۔ من کا استعمال عموم کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی جتنے بھی لوگ ہیں کوئی خاص نہیں ہے، سب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ من۔ تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اب من کا فائدہ یہ ہے کہ چاہے وہ امام صاحب ہوں، چاہے وہ مقتدی صاحب ہوں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لہذا مقتدی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ تک آپ کو قرات کرنی ہے، اس کے بعد سے خاموش رہنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کے بعد سے خاموش رہنا ہے۔ اس کی بھی دلیل سن لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ قرات کر رہے ہیں، صحابہ کرام میں سے کچھ آپ کے ساتھ قرات کر رہے ہیں، قرات آپ پر بھاری پڑ جاتی ہے، سلام پھیرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ شاید آپ سب کچھ پڑھ رہے تھے، آپ سب بھی قرات کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جی جلدی آپ کے ساتھ ہم سب بھی پڑھ رہے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم حظا یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه ابو داود فی کتاب الصلاة۔
مختلف طرق سے یہ حدیث کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، جید ہے، صحیح ہے، اسنادہ جید۔ والحدیث صحیح بمجموع طرق، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے، جید ہے، اور کئی طرق کے ذریعے سے یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قرات کر رہے ہیں اور قرات کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری ہو جاتا ہے، قرات کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری ہو جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید امام کے پیچھے آپ سب بھی پڑھ رہے تھے۔ قلنا نام حسن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم سب بھی جلدی جلدی پڑھ رہے تھے آپ کے ساتھ۔ آپ نے کیا کہا، لا تفعلوا، ایسا مت کرو، لا تفعلوا، امام کے پیچھے ہو تو کیا کرو، مت پڑھو، سرے سے آپ نے منع کر دیا۔ پھر آپ خاص کرتے ہیں کہ کہاں تک کرو، لا تفعلوا، ایسا مت کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ امام کے پیچھے خاموش رہو، ہاں صرف سورہ فاتحہ پڑھو۔ کیوں سورہ فاتحہ پڑھو، وجہ بتاتے ہیں، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس لیے کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ جملہ کس کے لیے خاص، مقتدیوں کے لیے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بحیثیت امام ہے، امام صاحب صحابہ کرام جو اس وقت بحیثیت مقتدی ان سے کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ کیوں پڑھا کرو سورہ فاتحہ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس لیے کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ مزید اور حدیثیں سورہ فاتحہ کے تعلق سے، اس کے بعد سے اور جو مراحل ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کیسی کیسی صورتوں کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے بعد سے رکوع جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، رکوع میں پڑھنے کی دعائیں کیا ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھنے کی دعائیں کیا ہے، سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ جو اور چیزیں رہ گئی ہیں، آئندہ درس میں مزید وضاحت